نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آج کا بیان ہوگا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ صحیح میں نے گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین اکرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزار تھا۔ آزار کے بیٹے پیدا ہوا، چھوٹا سا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی توحید کی بچپن میں ہی سمجھ دے دی تھی، چھوٹے سے تھے، دیکھتے تھے ان کے گھروں میں بت بنتے تھے، پتھر کی مورتیاں بنتی تھی جو بیچا کرتے تھے، گھر کا ان کا خرچہ اور سرکٹ چلا کرتا تھا۔ سامعین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خاندان اور اپنے علاقے والوں کو دیکھا کرتے تھے کہ وہ ان کو خدا مانتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، جن پر مکھی بیٹھ جائے وہ اٹھا نہیں سکتے، جن کا کھانا مکھی لے کر چلی جائے وہ اس سے چھین نہیں سکتے، نہ بول سکتے ہیں، نہ کچھ کہہ سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، یہ کیسے کسی کو فائدہ دے سکتے ہیں، یہ کسی کو کیسے نقصان دے سکتے ہیں۔ سامعین کرام، وہ دیکھا کرتے تھے، ان کے کھانا رکھ کے آیا کرتے تھے، ان کے خاندان والے عجیب تعجب سے سوچا کرتے تھے، اپنے آپ سے سوال کیا کرتے تھے کہ یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں۔ پھر اس کا اپنے من سے پوچھ کے کہتے تھے یہ کیسے کسی کو نقصان دے سکتے ہیں۔ پھر اپنے باپ کو وصیت کرتے تھے، اپنے علاقے والوں کو وصیت کرتے تھے، ابا جان، اے پیارے ابا جی، یہ کیسے آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں، یہ تو پتھر کی مورتیاں ہیں، یہ نہ آپ کو نقصان دے سکتے ہیں۔ ابا جان کو کہتے تھے ان پر مکھی بیٹھ جائے یہ اٹھا نہیں سکتے، اس کو بھگا نہیں سکتے، نہ بول سکتے ہیں، آپ کو کیسے فائدہ دیتے ہیں۔ وہ ناراض ہوتے تھے کہ ہمارے خداؤں کے بارے میں ایسا نہ بولیں، اور اپنے علاقے والوں کو کہتے تھے آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہو، یہ آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ لیکن وہ نہ سمجھتے، اپنے خداؤں کے بارے میں برا سننے کے بارے میں تیار نہیں ہوتے تھے۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچ لیا تھا یہ سب جب میلے پر چلے جائیں گے، عید پر چلے جائیں گے تو میں ان کے بت توڑ دوں گا۔ سامعین کرام، اتنی بچپن میں توحید اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دی تھی۔ دیکھیں تو صحیح، سب کہتے ہیں آؤ چلے بیٹا، کہتے ہیں میری ابا جان میری طبیعت خراب ہے میں نہیں جاؤں گا، آپ چلے جائیں۔ گھر کھڑ گئے تو جب چلے گئے سارے علاقے والے، گاؤں والے، تو ان کے بت خانے میں گئے، سارے ان کے خداؤں کو توڑ دیا۔ جب اس سے جو سب سے بڑا تھا اس کے کندھے پر کہاڑی رکھ دی۔ جب سارے آئے تو کہتے ہیں شکر ادا کر رہے ہیں اپنے خداؤں کا، گئے تو سارے خدا ان کے ٹوٹے پڑے ہیں سجدہ کرنے کے لیے۔ یہ کس کا کام ہے، یہ کس نے کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ اس طرح؟ وہ کہتا ہے، ایک آدمی کہتے ہیں کہ یہ ابراہیم جو ہے نا وہ ہمارے خداؤں کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے، وہ اسی کا کام ہے۔ اس کو لایا گیا، کہتا ہے یہ آپ نے کام کیا ہے؟ کہتے ہیں ان کا بڑا کھڑا، اس سے پوچھ لیں، وہ بچا لیتا، اس کو پتا ہے کس نے کیا ہے، اس سے پوچھیں۔ کہتے ہیں وہ کیسے بول سکتا ہے، وہ کیسے بتا سکتا ہے، وہ کیسے ان کو بچا سکتا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کیسے ان کو بچا سکتا تھا؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا وہ ان کو بچا نہیں سکتا، وہ آپ کو کیا بچا سکتا ہے؟ وہ بتا نہیں سکتا، وہ آپ کو کیسے، وہ سن نہیں سکتا، آپ بتائیں تو سن نہیں سکتا، نہ بتا سکتا، وہ آپ کی کیسے سنتا ہے؟ لیکن وہ کیا پھر آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ یہ سن بھی نہیں سکتا، یہ بتا بھی نہیں سکتا، یہ ان کو بچا بھی نہیں سکا، آپ کو کیا بچائے گا؟ پھر وہ کہتے ہیں آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم نے آباء و اجداد کو ایسے ہی پایا، وہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے، ہم بھی اس کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن
ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، 5 منٹ انشاءاللہ کل والے بیان میں اس سے آگے چلیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مکمل کر کے سارے نبیوں کے واقعات انشاءاللہ اس چینل پر آئیں گے، اس کو سبسکرائب کر لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔